أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات سے ہی انسانی حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسانی حقوق میں ایک بڑا حق مالی حق ہے، اور خاص طور پر معاشرے کے وہ افراد جن کے مالی حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ یا تو یتیم بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، یا پھر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو چاہے بڑی ہی کیوں نہ ہو جائیں اور ان کے باپ بھی ہوں، ماں بھی ہوں، ان کے سرپرست بھی ہوں، سب ہوں، پھر بھی خاص طور پر عورتوں کے حقوق میں، ان کی ادائیگی میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مالی حقوق میں سے ایک حق مہر کا ذکر فرمایا ہے۔ مہر جو نکاح کے وقت میں شوہر اپنی بیوی کو اپنی خوشی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرتا ہے، پیسوں کی شکل میں یا پھر زیورات کی شکل میں، گولڈ سونے کی شکل میں، جو بھی طریقے سے، یا زمین کی شکل میں، ایسی چیز جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، جس سے عورت فائدہ اٹھا سکے، ایسی چیز وہ مہر کے طور پر دیتا ہے۔ اور نکاح سے پہلے مہر کی ادائیگی یا مہر کی تعیین ضروری ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس سے پہلے یہ متعین ہو جائے کہ آدمی عورت کو کتنا مہر دے رہا ہے، اور ساتھ میں کب دے رہا ہے، وہ مہر نقد ہے یا ادھار ہے۔ تو عام طور پر معاشرے میں مہر ادھار رکھنے کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، نقد مہر نہیں دیا جاتا، یا پھر مہر کو اہمیت نہیں دی جاتی، بس ایک خانہ پوری کی طرح مہر ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال یا وہ معاوضہ جس کو ایک مسلمان کمتر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن میں نقل کیا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو، عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ کب دینا ہے؟ نکاح سے پہلے۔ عورتوں کا جو مہر ہے وہ عورتوں کو نکاح سے پہلے دینا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ کے لیے راضی ہو جائیں، یعنی مہر متعین کیا گیا تھا، یہ سمجھیے کہ 50,000 یا 1,00,000 مہر متعین ہوا، عورت نے شوہر سے یہ کہہ دیا
کہ میرا جو مہر ہے یہ آپ ہی رکھ لو، میری طرف سے یہ آپ کو تحفہ۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنی خوش دلی سے، اپنی رضامندی سے ایسا کرتی ہے تو پھر تم آرام سے خوشی سے کھا لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہر عورت کا حق ہے۔ اگر شوہر نے کھانا ہے تو عورت کے حکم سے، عورت کے عطیہ کرنے پر، عورت کے تحفہ دینے پر، وہ بھی اس وقت جب عورت خود دے خوشی سے، ایسے نہیں کہ مجبور کر کے اس کی کمزوری کا استعمال کر کے لے لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ کو کہاں رہنا ہے، یہیں تو رہنا ہے، آپ ہمیں دے دیں، یہی پیسہ ہم آپ پر خرچ کریں گے، فلاں جگہ جانا ہے تم کو بھی جانا ہے، پیسہ دے دو، تم پر بھی خرچ ہوگا مجھ پر بھی خرچ ہوگا، ہم تو تمہارے اوپر ساری زندگی خرچ کر رہے ہیں، تو مہر کا پیسہ تم مجھ پر خرچ نہیں کرو گے؟ اگر تم نے یہ خرچ نہیں کیا تو میں تم پر کیسے خرچ کروں گا ساری زندگی؟ نہیں، اس طرح سے عورت کا جو حق ہے وہ حق لینے کے لیے، اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، اپنے اوپر استعمال کرنے کے لیے، یا اپنے طرف سے اسی پر استعمال کرنے کے لیے عورت سے زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ عورت پر خرچ کرنے کا حق یا اس کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ عورت پر خرچ کرنے کے لیے عورت کا مال لے کر خرچ کرنا ایسا نہیں ہے، جو عورت کا مال ہے وہ اس کا ہے، اور اس کا مال لے کر اس پر خرچ کرنا شوہر کی طرف سے یہ زیادتی ہے۔ شوہر کی طرف سے اس کا اپنا مال بیوی پر خرچ ہوگا، عورت اگر اپنا مال شوہر کو نہ دے تو اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ایسی حالت میں، چونکہ یہ مہر کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلے سے ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان کچھ تلک کلامی ہو جائے، مہر کے مسئلے کو لے کر کہیں اختلاف نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ شوہر خوش دلی سے دے، اور اگر بیوی خوش دلی سے اس کو تحفتاً دے دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے، تو پھر شوہر بھی رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے کوئی رقم متعین نہیں کی ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آدمی کی استطاعت پر ہے۔ آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا مہر دینا چاہے دے دے، اور اس میں عورت کو بھی اختیار ہے کہ عورت اپنے لیے کچھ متعین مقدار کی رحم کا مطالبہ کرے، مہر کا مطالبہ کرے، یعنی وہ کہے کہ مجھے مہر میں 1,00,000 روپے چاہیے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہے تو وہ دے دے، یا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آدھی رقم ابھی دیتا ہوں، آدھی رقم 1 مہینے کے بعد، تو وہ اس کی تحدید ہو، وقت متعین ہو، ایسے نہیں کہ زندگی میں کبھی بھی دیتا ہوں۔ اگر 50 سال کی عمر زندگی میں دیتے رہنا ہے تو روزانہ 1-1 روپیہ دے دے تو بھی وہ مہر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح سے مہر کی ادائیگی میں لوگ عورت کے ساتھ جو برا برتاؤ کرتے ہیں، یا تو زندگی بھر نہیں دیتے، پوری زندگی لٹکا کر رکھتے ہیں، ہاں دینا ہے کہاں بھاگ رہا ہوں، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آ جاتا ہے شوہر کا یا بیوی کا، تو اگر بیوی دیکھ رہی کہ شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا ہے، تو شوہر اس وقت میں کہتا ہے بیگم ہم کو معاف کر دو، تو 60-70 سال کی عمر میں بیوی اس کو معاف کر دیتی ہے، یا اس کے الٹ آخر وقت میں معاف کروا لیا جاتا ہے۔
کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انتقال بھی ہو جاتا ہے اور بیٹے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے امی ابا کا انتقال ہو گیا، ابا نے امی کو مہر نہیں دیا تھا، کیا کرنا چاہیے؟ تو مہر کے معاملے میں عورت کا جو حق ہے، عورت کے حقوق کی پامالی، حق تلفی سب سے زیادہ اس کے قریبی لوگ کرتے ہیں۔ عورت کا جو مالی حق چھینا جاتا ہے، وہ لٹیرے اور وہ چھیننے والے لوگ، وہ پڑوسی محلے کے لوگ، وہ ارے گہرے نہیں ہوتے، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم کرنے والے ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے قریب ہوتے ہیں، جن پر عورت کا سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ یا تو ایسا شوہر جو ساری زندگی مہر نہیں دیتا، یا تو پھر وہ بھائی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے مال میں سے حصہ نہیں دیتا ہے وراثت کا، باہر لوگوں کے حقوق کی باتیں کرتا ہے اور گھر میں اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس سے پہلے نکاح کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے یتیموں کا ذکر کیا، اور بالکل ابتدائی آیت میں کہا کہ سب ایک باپ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا تم سب کا برابر کا حق ہے۔ جو حق اللہ نے بتایا ہے وہ حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ پہلی آیت میں ایک باپ آدم سے پیدا ہونے کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا، کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کہیں اور سے آیا ہوں، یہ عورتیں کسی اور جگہ سے آئی ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، ہم کوئی بڑے لوگ ہیں یا عورتیں کمتر لوگ ہیں۔ سب کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خاموش رہ گئے۔ اب وہ عورت کا اصرار دیکھا، وہاں قریب میں صحابی موجود تھے، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔ اگر ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، تو آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔ تو جب نکاح کے لیے وہ عورت بھی تیار ہو گئی ان سے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کنگال آدمی ہوں، میرے پاس کوئی بھی سامان نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، دینار و درہم کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی تو تلاش کر کے لے کر آؤ کہیں سے۔ تو وہ گھر جاتا ہے، دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ملتا ہے اس کو، تو کہتا ہے، یا صلی اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ چادر ہے جو میں نے لپیٹا ہوا ہے، یہ میرا لباس ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تو کہا اس کا کیا کرو گے؟ تم پہنو گے تو اس کو نہیں پہنا سکتے، اس کو پہناؤ گے تو تم نہیں پہن سکتے۔ تو آپ نے پوچھا، حل معک من القرآن، کیا تمہیں قرآن کی کچھ سورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، قد زوجتکہا بما معک من القرآن، جاؤ میں قرآن کی جو سورتیں تمہیں یاد ہیں اس کے بدلے میں تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا ہوں، تم بعد میں وہ سورتیں انہیں یاد کرا دینا، وہ سورتیں انہیں یاد کرانا تمہاری ذمہ داری، اب یہی مہر ہوگا تمہارا۔ جیسے مہر دینا ضروری ہے، اب ایسے اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو قرآن کی وہ آیتیں، وہ سورتیں یاد دلا دو۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مہر ہر حالت میں دینا ہے. آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اتنا کمزور ہو جائے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ان کا مہر بنا دیا، قرآن کی سورتوں کو، کہ اس کو یاد کرائیں. اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر خیر کا کام ہے، یہ محبت والا کام ہے. آپ ان کو پیسے کی شکل میں دیں یا پھر قرآن کی شکل میں دیں، قرآن یاد کرا دیں. قرآن یاد کرائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا یاد کرانے کی وجہ سے، اور انہیں سیکھنے کی وجہ سے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور دونوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہو جائیں گے. بہتر وہ ہے جو قرآن سکھائے اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، یعنی یہ میاں بیوی دونوں بہتر انسان ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ نساء میں جب نکاح کا ذکر فرمایا، 1 2 3 4 تک کے نکاح کی اجازت دے دی. اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ایک عورت پر ہی نکاح کر لو، لیکن مہر کی ادائیگی اس کو ضرور رکھا. بعض مرتبہ ہمارے پاس مہر جب متعین کرنے کی بات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں مہر کتنا ہے، تو کہتے ہیں 786. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب لینا ہوتا ہے ادھر سے تب 786 نہیں مانگتے ہیں. جوڑے کے کپڑے کتنے چاہیے، 786 نہیں بولتے ہیں، 50,000 20,000، تب 786 غائب. جو عبادت کے نام سے جو 786 کو گلے میں رکھا ہوا تھا تب یاد نہیں آتا ہے. گاڑی کتنے کی چاہیے، 786 کے نہیں بولتے ہیں، پھر تب بولتے ہیں ہاں 1 لاکھ کی گاڑی چاہیے 2 ویلر، 10 لاکھ کی کار چاہیے. لیکن جب مہر دینے کی باری ہوتی ہے تو کہتے ہیں مہر 786 کتنا اچھا نمبر ہے، یہ نمبر دینا چاہیے. دین کے نام پر اس طرح سے گندگی پھیلاتے ہیں لوگ. ایک تو 786 بنا دیا بسم اللہ کو، اور پھر مہر میں 786 کو جوڑ کے سامنے والوں کو بیوقوف بنا دیا. خود کو لینا ہو 786 غائب، اور 786 مہر میں دیتے ہیں اور فنکشن ہال 2 لاکھ کا خریدتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں پیسہ اتنا ہی ہے ہمارے پاس، 551 751 1051 1251 ایسے نمبرات جوڑ کے مہر دیتے ہیں، اور خرچ کرنے کے لیے ایک رات میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ مسلمانوں کی نگاہ میں مہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مہر بس ایک چلتے پھرتے چائے کی طرح ہو گیا کہ نہ لڑکے والے اس کو اہمیت دیتے ہیں نہ لڑکی والے اس کو اہمیت دیتے ہیں. خرچ کرنا ہے دوسری چیزوں میں. اور شادیاں بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہیں، اور نکاح کے وقت جب قاضی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں 20,000 روپیہ مہر ہے ادھار، وہاں ادھار لکھ دیا جاتا ہے. اب 50 لوگوں کے سامنے تو قبول کر لیا ادھار دینا ہے، اب بعد میں ایک ہی شخص ہے جو ان سے پوچھنے والے ہیں، بیوی. پھر آخر میں وہی نوبت آتی ہے کہ مرنے سے پہلے بیگم معاف کر دو، تو بیچارے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. نہیں معاف کیا تو ویسے چلا جاتا ہے وہ انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یاد دلایا ہے، تاکید کی ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. عورت کا حق ہے، عورتوں کے حقوق کو اتنا کمتر مت سمجھو. آپ جب خود کو لینا ہو تو بڑے اہم اہتمام کے ساتھ لیتے ہو، عورت کو دینا ہو تو اتنا معمولی سمجھ کر، اتنا حقیر سمجھ کر وہ معاہدہ مکمل کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ کے شروع میں کہا یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا حکم دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کے
حقوق کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق تلفی سے، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔